بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم آپ کو تاریخ کی 4 عورتوں کا واقعہ سنائیں گے جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورۃ تحریم میں ارشاد فرمایا ہے، جن میں 2 عورتیں قابل رشک ہیں اور 2 عورتیں قابل عبرت ہیں۔ 2 عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے قابل رشک بنایا اور 2 عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنایا جن پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ انفو بائی بشریٰ شیخ میں آنے والی اسلامی ویڈیو کے علاوہ دنیا بھر کی منفرد ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو ملتا رہے۔ 2 بدبخت عورتیں جن میں ایک واحلہ ہے۔ ناظرین، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی۔ اس کو ایک نبی برحق کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا اور برسوں اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی صحبت سے سرفراز رہیں، مگر اس کی بد نصیبی قابل عبرت ہے کہ اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا، بلکہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دشمنی اور توہین و بے ادبی کے سبب بے ایمان ہو کر مر گئی اور جہنم میں داخل ہو گئی۔ یہ ہمیشہ اپنی قوم میں جھوٹی افواہیں پھیلاتی رہی کہ حضرت نوح علیہ السلام مجنون اور پاگل ہیں، لہٰذا ان کی کوئی بات نہ مانو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی قوم کے جابر و ظالم لوگوں کو ایمان لانے والوں کی خبریں پہنچایا کرتی تھی، پھر قوم کے وہ لوگ ایمان لانے والوں پر ظلم کرتے اور انہیں قتل کر دیتے تھے۔ نمبر 2 واحلہ ہے۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ ناظرین، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام کی زوجیت سے برسوں سرفراز رہی، مگر اس کے سر پر بد نصیبی کا ایسا شیطان سوار ہوا کہ یہ ایمان نہ لا سکیں بلکہ عمر بھر منافقہ رہی۔ ناظرین، جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی قوم کے نیک لوگوں کو لے کر وہاں سے نکل چکے تو انہوں نے سب کو کہا کہ کوئی بھی بستی کی طرف مڑ کر نہ دیکھے، اور سب نے ایسا ہی کیا، لیکن واحلہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور چلانے لگی، ہائے میری قوم، ہائے میری قوم۔ اسی وقت اللہ کے عذاب کا ایک پتھر اس کے اوپر گرا اور وہ بھی عذاب کا نشانہ بن کے جہنمیوں میں شامل ہو گئی۔ ناظرین، بعض مفسرین کے مطابق تصویر میں موجود یہ پتھر کا بت واحلہ کا ہی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا اور قیامت تک یہ یہیں پر موجود رہے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا یہ مجسمہ اردن کے ڈیڈ سی یعنی بحیرہ مردار کے کنارے پر موجود ہے، جو کہ پہاڑ پر ہے، اور مجسمہ ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے وہ پیچھے مڑ کر دیکھ رہی ہو اور اچانک بت بن گئی ہو۔ اردن کا یہ مقام اب سیاحتی مقام ہے۔ مسلم ممالک میں اس مقام کو بہت اہمیت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ یہ لوگوں کے لیے سبق آموز مقام کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ خوش قسمت عورتیں۔ ناظرین، حضرت آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی تھی۔ فرعون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا، لیکن جب حضرت آسیہ نے جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں مغلوب ہوتے دیکھا تو اس کے دل میں فوراً ایمان کا ایک نور چمکا اور وہ فوراً ایمان لے آئی۔ جب فرعون کو علم ہوا تو اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب مسلط کر دیے۔ حضرت آسیہ کے چاروں ہاتھ پیر میں لوہے کی بڑی بڑی میخیں گاڑ دیں، وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی، اور بھاری پتھر سینے پر رکھ کر تپتی دھوپ میں ڈال دیا، کھانا پینا بند کر دیا، مگر ان مظالم کے باوجود بھی آپ اپنے ایمان پر قائم رہیں اور فرعون کے ظلم سے نجات اور جنت میں اپنے لیے گھر کی دعائیں مانگتی رہیں، اور اسی حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا اور وہ جنت میں داخل ہو گئیں۔ بعض روایات کے مطابق حضرت آسیہ کو زندہ اٹھا کر ہی جنت میں داخل کر دیا گیا، واللہ اعلم۔ روایات کے مطابق حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں ہوں گی، اور جنت میں حضرت آسیہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہوں گی۔ دوسری نیک عورت مریم بنت عمران ہے۔
ناظرین، حضرت مریم سلام اللہ علیہا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے آپ کی قوم نے آپ کو بڑے بڑے طعنے دیے، لیکن آپ نے صبر کیا اور آپ کو اتنے بلند مرتبے پر اللہ تعالیٰ نے فائز کیا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار آپ کی تعریف کا خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے ان چاروں عورتوں کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کی مثال دیتا ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی واحلہ اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی رفائلہ، یہ دونوں ہمارے نیک مقرب بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر ان دونوں نے ان دونوں سے دغا کیا، پھر وہ دونوں پیغمبران ان دونوں عورتوں کے کچھ کام نہ آ سکے اور خدا کا یہ فرمان ہو گیا کہ تم دونوں عورتیں جہنمی لوگوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ مومنوں کی مثال دیتا ہے، جن میں حضرت آسیہ ہے، جب انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنی جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون کے شر سے محفوظ فرما اور نجات دلا۔ عمران کی بیٹی مریم ہے، جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی، تو ہم نے اس میں اپنی طرف سے ایک روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں پر اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما برداروں میں ہوئیں اور جنت میں داخل ہو گئیں۔